تو مولانا صاحب اقبال نے تو کہا ہے سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ امامت کرا رہے ہو، ممبر میں کھڑے ہوتے ہو، آپ کی چاہے نماز پر اگر کوئی امتی کھڑا ہو جائے تو یہ سارے تھپڑ مار کے اس کو پیچھے کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کی جگہ کھڑا ہو گئے پیچھے آ۔ تو مولوی جی یہ جو بیوہ کی زکوٰۃ آپ مسجد پہ لگاتے ہیں اور بیوہ گلیوں محلوں میں لترتی پھرتی ہے، اس کا جواب کون دے گا مولوی صاحب؟ مولوی صاحب 10 منزلیں مسجد کی چڑھا لی، بیواؤں کا حق کھا لیا، یتیموں کا مال کھا لیا، یہ بڑا جرم ہے یا چرس پینا بڑا جرم ہے؟ کہا جو ممبر پہ علامہ صاحب آپ فرما رہے ہیں، بیان کرتے ہیں، کیا ممبر سے اتر کر بھی اس میں پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ بڑا جرم ہے یا یہ بڑا جرم ہے؟ غریب کو بولا سبزی فروش کو، بتا تیری اس غلط تقسیم سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ یہ جو تم سیبوں کی پیٹیاں بند کرواتے ہو، تم بھی غریب ہوتے ہو، بہت امیر تو نہیں، نیچے ترقی ہوئی گلی سڑی سبزیاں، اوپر تھوڑے اچھے لگا کر اس کو اچھی قیمت میں بیچتے ہو، کون کھائے گا اس کو؟ غریب۔ امیر تو 100 روپے والا کلو سیب بھی 300 میں لے سکتا ہے، اس کے پاس توفیق ہے، غریب نہیں کھا سکتا۔ کہا بتا تیرا بڑا جرم ہے یا میرا چرس پینا بڑا جرم ہے؟ تو صاحبو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ ایک بڑا مشہور واقعہ، ایک بچہ بڑی عمر کا تھا، جوان تھا، تو مسجد میں پہلے دن اس کا دل آیا کہ مسجد میں جائے، آ کے نماز میں کھڑا ہوا تو کہیں اس کے موبائل کے اوپر گانا لگا ہوا تھا۔ کیا لگا تھا؟ گانا۔ تو وہ جیسے ہی پہلی رکعت شروع ہوئی، دوسری رکعت بھی ہو گئی اور اتحیات میں بیٹھے تھے، ابھی مولوی صاحب نے سلام پھیرنا تھا کہ اس کے موبائل پر گانا بج گیا، کیونکہ اس کی رنگ ٹیون گانا تھی۔ گانا بج گیا اور ایک جو ڈیلی 5 وقت نماز پہ آتا تھا نا بندہ، اس نے نماز کا بھی لحاظ نہیں کیا، یکدم نماز توڑ کے کہا کیا رب غیرت بند کر سکتا۔ اب نماز تو اس کی اوروں کی بھی برباد کر دی اس کے شور میں، گانا بج گیا تو کون سا بڑا عذاب آ گیا؟ آیا تو اللہ کی عدالت میں ہے، کیا پتا وہ اس کی عاجزی کو دیکھ کر گانے پہ بھی پردہ ڈال دیا۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ گناہوں پہ پردہ ڈالتے وقت چھوٹی سی بات بھی جو ہے نا، ایک بات پہ بھی بخش سکتا ہے۔ اب جیسی نماز ختم ہوئی تو مولوی صاحب انہوں نے دعا بعد میں شروع کرائی، پہلے کہا یار حیا کریا کرو یار، اللہ دے گھر چاہتے ہو تے تانوں کی ہو جاتا ہے، موبائل نوں تے بند کریا کرو۔ اب اس بندے نے ادھر ہی قسم اٹھائی، مولوی صاحب نے تو کہا ہی کہا، جب مسجد سے باہر نکلا ہر نمازی کیا رہتا، غیرت کریا کر نہیں یار، غیرت کریا کر، بند کریا کر۔ اس نے ادھر ہی قسم کھائی میں آئندہ مسجد کو نہیں آتا، میں آئندہ مسجد کو نہیں آتا۔ ایک دن اس کا ایک دوست تھا، وہ کہنے لگا نا یار ذرا بلیئرڈ کلب جائیے، وہ جیسے بلیئرڈ کھیلتے آؤ ادھر جاؤ۔
چل دیا، کیوں نماز تو یہ پڑھنا چھوڑ دی اس نے، وہ سارے ایمانداروں کی وجہ سے۔ اب یہ بلیئرڈ کلب گیا، جیسے ہی اندر گھسنے لگا دروازے میں ہی جگ اور گلاس کانچ کا پڑا تھا، اس کا ہاتھ لگا تو دونوں ٹوٹ گئے اور یہ ڈر گیا۔ اس نے کہا مسیحی گیا، موبائل بج گیا، ادھر آیا ہوں کہ جگ گلاس ٹوٹ گیا، پیڑے ہی کم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے تو پھر چھوڑ دیا مسجد بھی، یہ تو پڑھیں گے بھی اور پیسے بھی لیں گے۔ وہ جب بندہ مالک کو دکان والا قریب آیا تو اس کو کہا یار ناراض نہ ہو، میں اس کے پیسے دے دوں گا۔ اس نے کہا چھوڑے سر، آپ گیم کریں، یہ چیزیں ٹوٹتی رہتی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس نے ادھر ہی قسم کھائی کہ اندر بلیئرڈ کلب باؤں۔ اخلاق آپ کی پہچان ہے، عاجزی آپ کا معیار ہے، صبر آپ کے پیپر ہیں، اور سخاوت آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے ایک رستہ ہے۔